بمولاهم بالتصديق والإيقان برحمتك يا عزيز يا رحمن ويا كريم يا منان ويا ذا الجلال والإكرام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. قال الله تعالى في مقام آخر: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علیہ. تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات بھی. اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی مکرم، شفیع امم، رحمت عالم، رسول محتشم، تاجدار عرب و عجم، عظمت شرف آدم، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں، الفتوں اور نیاز مندیوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، میرے محترم، مکرم، محتشم بزرگوں، بھائیوں، با اخلاق دوستوں، اللہ رب العالمین کی توفیق، اس کے فضل، اس کی عنایت، اس کی کرم نوازی کے سبب ہی میں اور آپ اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کی اور میری کامل، اکمل، مکمل اور مدلل حتمی مغفرت اور بخشش فرمائے. عزیزان محترم، تلاوت کردہ آیات بینات کی روشنی میں آج میں نے جس موضوع کو زیب عنوان بنایا ہے وہ ہے موسم دل. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کہا جائے، سنا جائے، سنایا جائے، اللہ رب العزت پہلے مجھے اور بعد میں آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان محترم، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات کو پیدا کیا ہے، اس میں اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے. انسان کو اللہ رب العالمین نے اپنا نائب اور خلیفہ بھی بنایا. جب فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا نائب پیدا کر رہا ہوں، تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ زمین پر فتنہ اور فساد پیدا کریں گے، لہٰذا تیری عبادت کے لیے ہم کافی ہیں، تو انہیں پیدا نہ کر. لیکن اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اے میرے فرشتوں، جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. الغرض اللہ رب العزت نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو احسنی تقویم کے سانچے میں ڈھال کر رشک ملائکہ بنا دیا، اور پھر اسی نورانی مخلوق یعنی کہ فرشتوں کو کہا، ملائکہ کو کہا، اب تم اسے سجدہ کرو. تو یوں انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا. یاد رکھیں، دنیا کا سارا نظام، دنیا کی ساری نعمتیں
اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں۔ اگر اللہ دنیا کو بناتا اور انسان کو نہ بناتا تو دنیا کی زینت کبھی بھی برقرار نہیں رہتی۔ کہا جاتا ہے کہ مکان کی قیمت جو ہے وہ مکین سے بنتی ہے، مکان کی قیمت مکین سے بنتی ہے۔ اگر آپ کا مکان کے پڑوس میں کوئی ایسا شخص رہتا ہے جو بڑا مشہور اور معروف ہے، جس کی عزت اور تکریم کی جاتی ہے، تو لوگ آپ سے بھی کہیں گے بھائی آپ تو اس کے پڑوسی ہیں، تو آپ کی عزت کے اندر بھی اضافہ ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا کی زینت انسان سے ہے، دنیا کا دم انسان سے ہے، اور انسان کا دم اس کے دل سے ہے۔ اگر دنیا میں سب کچھ ہو، انسان نہ ہو، تو دنیا کا دم برقرار نہیں رہتا۔ اور اسی طریقے سے اگر انسان کے اندر دل نہ ہو تو انسان برقرار نہیں رہتا۔ یہ دل کیا چیز ہے؟ اس دل کی فضیلت کیا ہے؟ یہ دل کس جگہ پر ہے اور یہ دل کیا کام کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، فرمایا اللہ رب العالمین نے کسی بھی انسان کے پہلو کے اندر دو دل نہیں بنائے۔ ہاں یہ بات میں نے اور آپ نے پڑھی ہے، سنی ہے، دیکھی ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کا دل بائیں طرف رکھا ہے، اور یہ بھی ہم نے ڈاکٹروں سے معلومات لی اور وہ بھی بتاتے ہیں کہ بڑی ریسرچ کے مطابق بعض لوگوں کا دل ان کے دائیں طرف ہوتا ہے، لیکن آج تک کسی کے بارے میں یہ نہیں آیا کہ کسی انسان کے دو دل بنائے ہیں۔ اگر طبیبوں سے، حکیموں سے، ڈاکٹروں سے پوچھا جائے کہ دل کیا چیز ہے تو وہ کہتے ہیں دل ایک گوشت کا ٹکڑا ہے جو اوپر سے بند ہے، اندر سے خالی ہے، اور اس کا کام کیا ہے؟ کہا یہ دل انسان کے وجود کا سلطان ہے، انسان کے وجود کا بادشاہ ہے، انسان کے وجود کا صدر ہے۔ جبھی تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا الم نشرح لک صدرک، اللہ رب العالمین نے شرح صدر کے اندر اسے رکھا۔ اللہ چاہتا تو دل کو انسان کے پاؤں کے اندر بھی رکھ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو دل کو انسان کے دماغ کی جگہ پر بھی رکھ سکتا تھا، اللہ چاہتا تو انسان کے دل کو انسان کے ہاتھ میں رکھ سکتا تھا۔ جب ڈاکٹروں سے پوچھا جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں دل کا کام یہ ہے، اس کے اندر ایک ایسے رنگ کا خون ہے جو انسان کے وجود کے خون کے رنگ سے کہیں زیادہ مختلف ہے، اور اس دل کا کام پورے وجود کو خون سپلائی کرنا ہے۔ اور اللہ کے ولی کہتے ہیں جب دل دھڑکتا ہے، آپ اور میں کہتے ہیں دل دھڑکتا ہے، اور جنہیں اللہ رب العالمین نے قلب کی بینائی عطا فرمائی ہے، قلب کی سماعت عطا فرمائی ہے، جو دل کے دھڑکنے کی آواز کو سنتے ہیں، اسے سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دل دھڑکتا نہیں ہے بلکہ دل اللہ اللہ کی صدا لگاتا ہے۔ اور آج یہی دل، اور یہ بات بھی بتاتا چلوں، یاد رکھیں اللہ نے انسان کے دو کان بنائے، دو ہاتھ بنائے، دو پیر بنا دیے، دو گردے بنا دیے، لیکن اللہ نے دو دل کیوں نہیں بنائے؟ کیا اللہ رب العالمین کے کارخانہ قدرت کے اندر دلوں کی کمی تھی؟ جب اللہ رب العالمین انسان کے دو ہاتھ، دو پاؤں، دو کان، دو آنکھیں بنا سکتا ہے تو کیا وہ دو دل نہیں بنا سکتا تھا؟ فرمایا نہیں، بات یہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین نے ایک دل اس لیے بنایا۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام کا جم غفیر آیا،
اور اس میں سے ایک صحابی نے سوال کیا، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہاں ہے؟ اللہ کہاں ہے؟ پھر خود ہی فرمایا، او فی الارض او فی السماء، زمین میں ہے یا آسمان میں ہے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال کیا گیا، آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ نہ زمین میں ہے نہ آسمان میں ہے۔ فرمایا پھر اللہ کہاں ہے؟ فرمایا قلب المؤمن، فرمایا اللہ ہر اس دل میں ہے جس شخص کا دل نرم ہے، ہر نرم دل کے اندر اللہ موجود ہے۔ تو معلوم ہوا اللہ نے انسان کے دو دل نہیں بنائے تو اس کے بنانے میں بھی حکمت ہے۔ وہ حکمت کیا ہے؟ وہ حکمت یہی ہے، جب اللہ ایک ہے دوسرا کوئی نہیں تو انسان کا دل بھی ایک ہونا چاہیے۔ اگر اللہ دو دل بنا دیتا، آپ اور میں شش و پنج کے اندر مبتلا ہو جاتے، اللہ آج دائیں طرف ہے، اللہ آج بائیں طرف ہے، نہیں آج بائیں طرف نہیں آج دائیں طرف ہے، آپ اور میں تجسس میں رہتے، سوچتے رہتے، لیکن اللہ نے انسان کا ایک دل بنایا۔ تو قرآن میں کہا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، اللہ نے کسی انسان کے دو دل نہیں بنائے۔ تو دو دل نہ بنانے کی حکمت یہ تھی کہ مقام دل مقام خدا ہے، مقام دل مقام خدا ہے۔ اور جب قرآن سے پوچھا جائے، اگر میں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ جب میں اور آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں اللہ قبول نہیں کرتا، تو آپ اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہماری رودات کو، ہماری آرزوؤں کو نہیں سن رہا، بلکہ نہیں، اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اللہ تو تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ شاہ رگ انسان کے یہاں پر ہے اور اللہ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، تو اللہ دور تو نہیں ہوا۔ یہ میں اور آپ تصور کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو انسان یہ سمجھتا ہے اللہ نہیں دیکھ رہا، اور جب انسان نیکی کرتا ہے، انسان جب اللہ سے دعا مانگتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں ابھی دعا کے الفاظ زبان سے ادا کروں اور فوراً وہ چیز مجھے مل جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ اور یاد رکھیں، انسان جو بھی اچھی حرکت کرتا ہے، جو بھی اچھا کام کرتا ہے، اس کا انعام بھی اللہ دل کو دیتا ہے، اور جو برا کام کرتا ہے اس کی سزا بھی اللہ دل کو دیتا ہے۔ کس کو دیتا ہے؟ دل کو دیتا ہے۔ اب دل جب سلطان ہے جسم کا، دل بادشاہ ہے انسان کے وجود کا، تو پھر دل کی بھی تو کوئی خوراک ہوگی۔ انسان اپنے وجود کو طاقت دینے کے لیے غذا کا استعمال کرتا ہے، تو دل کو طاقت دینے کے لیے بھی کسی غذا کی ضرورت ہے۔ وہ کیا ہے؟ دل کو طاقت انسان کے اعمال صالحہ سے ملتی ہے، رحم دلی کے ساتھ ملتی ہے۔ میں اور آپ جب دل کے اندر ہمارے درد ہوتا ہے، اور میں ایک اللہ والوں کی محفل میں بیٹھا، مجھے اچھے طریقے سے وہ بات یاد آئی، آپ نے ارشاد فرمایا دعا کرو کہ اللہ رب العالمین درد دل سے محفوظ فرمائے، پھر آگے فرمایا دعا کرو اللہ درد دل بھی عطا فرمائے۔ اب جملے ایک جیسے تھے، میں سوچ بچار میں پڑ گیا۔ جب محفل برخاست ہوئی تو میں نے پوچھا حضرت پہلے آپ نے دعا دی کہ اللہ رب العالمین درد دل سے محفوظ فرمائے، پھر آپ نے کہا دعا کرو اللہ درد دل عطا فرمائے۔ کہا ہاں بھائی، پہلی جو دعا تھی اس کا تعلق انسان کے جسم کے ساتھ ہے، اور جو دوسری دعا تھی اس کا تعلق انسان کی روح کے ساتھ ہے۔ آج دل لوگوں کو دل کے اٹیک ہوتے ہیں، ان سے آپ معلومات لیں۔ اب حکیم کہتے ہیں دل گوشت کا لوتھڑا ہے، ڈاکٹر بھی طبیب بھی یہی کہتے ہیں، جو اوپر سے بند ہے اندر سے خالی ہے، لیکن اس کے 3 وال ہوتے ہیں۔ وہ 3 وال 300 سے کہیں زیادہ انسان کے وجود کے اندر جو رگیں ہیں ان کو خون سپلائی کرتا ہے۔ اگر میں اور آپ، مادیت کا یہ عالم ہے، انسان اگر پانی کی موٹر چلائے، پانی کی موٹر 10 گھنٹے چل گئی، 11ویں گھنٹے مشکل ہے وہ چلے،
اس کی لمٹ اتنی ہے، اس کے بعد وہ گرم ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین نے جو پمپ آپ کے اور میرے سینے کے اندر لگایا، جس کا نام دل ہے، وہ کبھی 70 سال تک چلتا ہے، کبھی 80 سال تک چلتا ہے، اور یہاں تک کہ 900 ساڑھے 900 سال تک چلا ہے، لیکن یہ دل بند نہیں ہوتا۔ ہاں، انسان کی تھوڑی سی ناشکری کی وجہ سے اور انسان کی غلط فہمیوں کی وجہ سے یہ دل بسا اوقات بند ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ جب انسان کے دل کا ایک وال بند کرتا ہے نا، تو اللہ رب العالمین صرف اس کو سمجھانے کے لیے ایک وال بند کرتا ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں یہ وال اتنا کمزور ہوتا ہے، اس میں تھوڑی سی چربی آ جائے تو وال بند۔ پھر انسان کیا کہتا ہے؟ میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ انسان کیا کہتا ہے؟ میرے دل میں درد ہو رہا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، جس کو تکلیف ہے وہی جانتا ہے یہ درد کس قسم کا ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے کو بتائے گا تو اسے اتنا محسوس نہیں ہوگا جب تک اسے خود اس قسم کا درد نہ ہو جائے۔ جب انسان کے وجود میں درد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے، آپ آج کے الفاظ میں لے لیں، اسے اللہ رب العالمین جھنجھوڑتا ہے کہ بھائی اب بھی وقت ہے، ایک وال بند ہو گیا، دوسرا بھی بند ہو گیا، یا ایک اٹیک ہو گیا، دوسرا بھی ہو گیا، اور تیسرے کے بارے میں ڈاکٹر حضرات کیا کہتے ہیں؟ اگر تیسرا اٹیک ہوتا ہے تو انسان کے لیے وہ جان لیوا ثابت ہوتا ہے، الا ماشاء اللہ کوئی بچ جائے تو بچ جائے۔ لیکن ہم نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو بظاہر ان کا وجود لاغر، کمزور اور ناتواں ہے، لیکن ان کا دل جوان ہے۔ جب ان سے یہ عظیم نسخہ کیمیا پوچھا جائے کہ بھائی آپ کا دل جوان کس وجہ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ہم کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، انسان پر پریشانی آتی ہے تو اس کا اثر انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ انسان کو کوئی خوشی محسوس ہو، کوئی خوشی نظر آئے تو اس کا اثر بھی انسان کے دل پر ہوتا ہے۔ انسان کوئی اچھا کام کرے تو اس کی فرحت بھی انسان دل میں محسوس کرتا ہے۔ انسان کوئی گناہ کرے تو اس کی سزا بھی اللہ دل کو دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، فرمایا جب کوئی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے نا تو علی قلوبہم، اللہ اس کے دل میں ایک مہر لگا دیتا ہے، کالا دھبا لگ جاتا ہے، اور پھر جب انسان گناہ پر گناہ کرتا جائے وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب دل کالا سیاہ ہو جائے تو پھر انسان کسی سے نیک نصیحت بھی سنے، کوئی اس سے اچھی نصیحت بھی کرے تو اس نصیحت کا اس کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے گناہ کر کر کے۔ لیکن اب اس کا دل کا زنگ کیسے اتر سکتا ہے؟ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو انسان کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے دل کو طاقت اور فراوانی عطا فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر دل کا ذکر فرمایا۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، اگر آپ کے 10-15 بچے بھی ہیں کل قیامت کے دن یہ فرزند آپ کے کام نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کا اربوں روپیہ بینک کے اندر موجود ہے، یوم لا ينفع، نہیں نفع دیں گے اس دن، مال ولا بنون، وہ مال بھی آپ کو نفع نہیں دے گا جو آج آپ نے بینک اکاؤنٹ کے اندر جمع کر کے رکھا ہے، ولا بنون، وہ اولاد بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گی، اگرچہ آپ کے 12 یا 15 بچے ہیں، وہ اولاد بھی کل آپ کو قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ یا ارحم الراحمین، فائدہ کیا چیز دے گی؟ فرمایا الا من اتى اللہ بقلب سلیم، فرمایا وہ شخص کامران اور کامیاب ہو جائے گا جو زندہ دل میرے پاس لے کر آئے گا۔ اب زندہ دل، انسان کو زندہ رہنے کے لیے غذا کی ضرورت، اللہ والے فرماتے ہیں ہم نے اس روئے زمین پر ایسے لوگوں کو دیکھا جو بظاہر زندہ ہیں لیکن ان کے دل مردہ ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، اگر کوئی آپ کا ایسا دوست
ایسا ساتھی جو اونچے مقام اور منصب پر فائز ہو، آپ اس کو کہاں بٹھائیں گے؟ اس کے لیے کمرہ اعلیٰ طریقے سے سجا کر رکھیں گے کہ یار آج میرے دوست نے آنا ہے، زندگی میں پہلی بار آ رہا ہے یا 10ویں مرتبہ آ رہا ہے، کہیں اس کی خدمت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہ جائے۔ لیکن مقام دل مقام خدا ہے، آپ کو معلوم ہے یہ اللہ کے رہنے کی جگہ ہے، تو پھر اس دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ یہ مقام دل مقام خدا ہے، لیکن جب میں اور آپ کوئی گناہ کا تصور سوچتے ہیں، خیال آتا ہے، تو بتاؤ اس کی سزا آپ کو ملتی ہے یا دل کو ملتی ہے؟ مثال کے طور پر آپ کی نظر نے گناہ کر لیا، سزا کس کو ملی؟ اونچی بولیں، سزا کس کو ملی؟ دل کو۔ آپ کی زبان نے کسی کو تکلیف پہنچائی، سزا کس کو ملی؟ آپ کی کانوں نے کوئی غلط چیز سنی، سزا کس کو ملی؟ آپ کے ہاتھوں نے کوئی غلط عمل کیا، سزا کس کو ملی؟ تو وجود کا سلطان کون ہے؟ دل ہے۔ وجود کا سلطان کون ہے؟ دل ہے۔ تو یاد رکھو کل قیامت کے دن جب مجھے اور آپ کو اللہ کے حضور جانا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو زندہ دل لے کر اللہ کے حضور آئے گا، فرمایا وہی شخص فائدے میں رہے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، اللہ نے معلوم ہے دل کیوں بنایا ہے؟ فرمایا امتحان لینے کے لیے۔ کس لیے؟ امتحان لینے کے لیے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ رب العالمین تمہارے دلوں کا امتحان لے رہا ہے اور یہ دیکھ رہا ہے کہ تم میں سے کتنوں کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہے۔ آج تقوی کے نام سے ہم جانتے ہی نہیں تقوی کیا چیز ہے۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، اور دل بڑی عجیب چیز ہے۔ ہمارے شیخ صاحب نے بہت ہی پیارا شعر لکھا، یہ دل عجیب چیز ہے کیا تذکرہ کیجیے، یہ دل عجیب چیز ہے کیا تذکرہ کیجیے، کہیں تڑپا کہیں مچلا، کہیں بیٹھا کہیں اچھلا۔ اللہ والوں کے دل تڑپتے ہیں کہ کب ہم فنا فی اللہ کے مقام پر پہنچ جائیں گے، اور پھر کئی کے دل مچلتے ہیں کہ کب ہم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کریں گے۔ ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، اور پھر فرمایا کہیں بیٹھا کہیں بیٹھا۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، پہلے بادشاہ تھے، جب فنا فی اللہ کے مقام پر فائز ہو گئے تو پھر اسی جگہ پر بیٹھے رہے، پھر بادشاہت کو چھوڑ دیا، دریا کے کنارے بیٹھے رہے۔ حضرت ذوالنون مصری علیہ الرحمہ، اللہ اکبر، ان سے پوچھا گیا، اور سنیں انسان پر تکلیف کب آتی ہے، یہ قیاس آرائی کر رہا ہوں اس واقعے کے ساتھ۔ ان سے پوچھا گیا کہ مچھلی شکار میں کب پھنستی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہر وہ مچھلی جال میں پھنس جاتی ہے جب وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتی۔